90 برس کے ضعیف آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ مالک مکان کو 5 مہینے سے کرایہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ایک دن مالک مکان نے تیش میں کرایہ وصول کرنے آیا۔ بزرگ آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا؟ ایک چارپائی، ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن۔ پیرانہ سالی میں مبتلا شخص بے چارگی کی بھرپور تصویر بنے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ احمد آباد شہر کے عام سے محلے کا واقعہ ہے۔ محلے والے مل جل کر مالک مکان کے پاس گئے، التجا کی کہ اس بوڑھے آدمی کو واپس اب گھر میں رہنے کی اجازت دو، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ 2 ماہ میں اپنا پورا کرایہ کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر ادا کر دے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسے نحیف اور لاچار آدمی پر بہت ترس آیا۔ تمام معاملے کی تصاویر کھینچیں۔ ایڈیٹر کے پاس گیا کہ کیسے آج ایک مفلوک الحال بوڑھے شخص کو گھر سے نکالا گیا۔ پھر محلہ داروں نے بیچ میں پڑھ کر 2 ماہ کا وقت لے کر دیا۔ ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصویر دیکھی تو چونک اٹھا۔ رپورٹر سے پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب، اس بابے میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے؟ اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، معمولی سے گھر میں جھاڑ پوچھا بھی خود لگاتا ہے۔ اس کو کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹر کو کہا کہ یہ ہندوستان کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ رپورٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس بدحالی میں! خیر، اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عاجز سا بوڑھا ہندوستان کا 2 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس محیط مفلسی میں سانس لے رہا ہے۔ خبر چھپنے کے چند گھنٹے بعد ریاست کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار ماہانہ وظیفہ بھی لگا دیتی ہے۔ خدا را اس معمولی سے مکان کو چھوڑیے۔ مگر گلزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ یہیں اسی کوارٹر میں رہے گا۔ گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے بارہ اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہر ماہ 500 روپے وظیفہ قبول کر لے۔ سابقہ وزیر اعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اب اس قلیل سی رقم میں کرایہ، کھانا پینا شروع ہو گیا۔ مالک مکان کو جب علم ہوا کہ اس کا کرایہ دار پورے ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے تو گلزاری لال کے پاس آیا اور پیر پکڑ لیے کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا کرایہ دار اصالہ ترین منصب پر فائز رہ چکا ہے۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے، اور بس جب تک گلزاری لال زندہ رہا اسی مکان میں رہا اور مرتے دم تک 500 روپے میں گزارا کرتا رہا۔ گلزاری لال نندا حیرت انگیز کردار کا انسان تھا۔ سیالکوٹ میں 1898 میں پیدا ہوا اور 1998 میں احمد آباد میں فوت ہو گیا۔ جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد 1964 میں وزیر اعظم رہا اور 1966 میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد بھی اس بلند پایہ منصب پر فائز رہا۔ بنیادی طور پر FC کالج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ دراصل وہ اقتصادیات کا استاد تھا۔ بمبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا۔ سیاست میں آیا تو یونین منسٹر، وزیر خارجہ اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا۔ متعدد بار لوک سبھا کا ممبر بھی منتخب ہوا۔ گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی کو بہت سادہ گزارنا چاہیے، کسی شان و شوکت کے بغیر انتہائی قلیل رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے۔ گلزاری لال سادگی بلکثرت میں رہنے کی جو مثال قائم کر گیا، اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔ 99 سال کی عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائیداد، کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا، بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بار بار گلزاری لال جیسے کردار مل ہی جاتے ہیں۔ انڈیا میں کئی ایسے بلند سطح کے سیاستدان موجود ہیں جن کے اثاثے کچھ بھی نہیں ہیں، مگر اس سطح کی سادگی کی عملی مثال ہمارے ہاں ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ دوستو، ویڈیو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔